وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو پس کاہے کا ینتظرون انتظار ہے، انتظار کرتے ہیں، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کافر؟ یہ انہیں کاہے کا انتظار ہے؟ الا مگر ہاں، مثل ایام الذین، مثل ان لوگوں کے دنوں کا، خلو جو گزرے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، انہی لوگوں کے سے دنوں کا انہیں انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ایام سے مراد عذاب کا زمانہ ہے، اور پہلوں سے مراد قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ ہم، یہ ان سے مراد، یعنی وہ قومیں جن پر عذاب ہے، یعنی قوم لوط، قوم ثمود پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، ان قوموں کی طرح ان کے دنوں عذاب کے زمانہ مراد لے کر، یعنی انہی کا انتظار، انہی کا ہی سا انہیں انتظار ہے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے قیاس کا ثبوت بھی ہوتا ہے، چونکہ ان کی بدماشیاں جو ان قوموں کی طرح ہی تھیں، اس لیے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان قوموں کی مثال دے کر بیان کیا جا رہا ہے، قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کی بدماشیاں بھی انہی قوموں کی طرح ہی تھیں، ان کا کردار جیسے وہ بد کردار تھے، ان کے اندر بھی وہی کچھ پایا جاتا ہے جو ان کے اندر تھی۔ تو یہ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو لہٰذا انہی کی طرح یہ بھی عذاب کے مستحق ہیں۔ جیسے ان کو عذاب ملا تو یہ قوم بھی اسی ہی کی طرح عذاب کے مستحق ہیں، تو پھر انہیں کاہے کا انتظار ہے؟ یہی انتظار ہے۔ تو قل فرما دو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہی ہوں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، بس وہ وقت آئے گا تو خبر لگ جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ ثم پھر ننجی رسلنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے۔ کذالک، اور فرمایا بات یہی ہے، بات ایسے ہی ہے، بات یہی ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت اگلی بات کیا ارشاد فرماتے، فرمایا حقاً علینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر یہ حق ہے، اس پر کوئی چیز فرض نہیں، اس ذات پر کوئی حق نہیں، لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی اپنے ذمہ کرم پر کسی بات کو حق کر لے، ثابت کر لے، فرض کر لے، تو وہ خالق و مالک ہے۔ بادشاہ جو ہوا حقیقی بادشاہ ہے، جو مرضی کرے،
جیسے ایک مقام پر پہنچے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ خالق و مالک ہے، لیکن خود ہی اجازت عطا فرما دے تو بادشاہ ہے، مالک و خالق ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام اپنے آپ کو جو لفظ بولتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے اختیار رکھتے ہیں، امت کو یہ حکم نہیں کہ تم بھی بولو۔ یعنی ایک نبی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن امت کو تو اختیار نہیں نا کہ وہ کہہ سکے۔ تو یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے نا، اگر نبی کہے انا بشر مثلکم تو یہ اس کو حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، لیکن امت کو حق نہیں کہ پھر وہ مثلیت کا دعویٰ کرے۔ نبی اپنے لیے جو لفظ مرضی بولے، ایک عالم ہے اور علمی گفتگو کر رہا ہے، منبر رسول پر بھی بیٹھا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے مجمع کو بھئی میں تو جاہل ہوں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، تو کیا تم بھی کہنا شروع کر دو گے کہ واقعی جاہل ہے؟ تمہارے سامنے علم کو بیان بھی کر رہا ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہے، اور اس کی علمی گفتگو بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو علم نہیں ہے۔ تو سچا آدمی، سمجھدار آدمی، عقل والا سن کر کہے گا بھائی نہیں، یہ اپنے عجز و انکساری میں اپنے لیے لفظ بول رہا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں۔ نبی اپنے لیے ایسا کوئی لفظ بولتا ہے تو عجز و انکساری میں وہ اپنے لیے وہ بولتا ہے، نبی اپنے لیے وہ بولتا ہے، لیکن امت کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ بھی بولے۔ ایسے کتنے الفاظ ہیں جو انبیاء نے اپنے لیے بولے ہیں، لیکن امت کو اجازت نہیں دی گئی کہ تم بھی یہ بولو۔ تو یہ بات سے بات چلی تھی، میں نے بات کر دی، تو حقاً علینا، وہ قادر مطلق، وہ خالق و مالک، اس کے اوپر کیا حق ہے؟ اس کے اوپر وہ تو خالق ہے نا، سب کو دینے والا، پیدا کرنے والا ہے، حقیقی بادشاہ ہے، لیکن وہ خود ہی کسی بات کو اپنے اوپر ذمہ کرم پر لازم کر لیتا ہے۔ رمضان شریف آنے والا ہے تو وہ خود فرماتا ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دینے والا۔ دیتا تو وہی ہے، لیکن وہ خود ہی لازم کر لے اپنے اوپر کوئی بات، تو وہ خالق و مالک، اس کے لیے پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو مرضی کہے۔ تو یہ ہاں خود خالق فرما رہا ہے، کسی کو نہیں ہے حق، لیکن وہ خود ہی فرماتا ہے حقاً علینا، میرے اوپر یہ، میرے ذمہ کرم پر یہ حق ہے، ہمارے ذمہ کرم میں حق کیا ہے؟ فرمایا ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا۔ یہ ہمارے اوپر، ہمارے ذمہ کرم پر یہ حق ہے، ایمان والوں کو نجات دینا۔ یہ اس نے اپنے اوپر، اس خالق نے، اس ذات نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فرمایا یہ میرے اوپر لازم ہے ایمان والوں کو نجات دینا۔ اب ایمان والا خود ہی پھنسے تو اس کی مرضی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے ایمان والوں کو نجات دینا۔ تو ایسے ہی فرمایا جب بھی عذاب کا موسم آتا، وقت آتا، تو اس سے پہلے وہ خالق اپنے انبیاء کو یہ خبر دے دیتا کہ عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ تشریف لے آئیں، یہاں سے بستی چھوڑ دیں، یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ نبی اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیتے اور بستی سے باہر تشریف لاتے۔ تو یہ صورتیں ہیں، اگر نوح علیہ السلام ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو کشتی پہلے تیار کروائی، نبی سے ہی تیار کروائی، اور فرمایا اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے لو، اسی پر سوار کر لو۔ تو نوح علیہ السلام کو اور ماننے والوں کو وہاں کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات دی، ان کو بچایا۔ کیوں؟ کہ وہ خالق خود فرماتا ہے یہ میرے ذمہ کرم پر ہے رسولوں کو، ایمان والوں کو بچانا، میں نے بچانا ہے۔ اور کوئی رہ بھی جائے تو وہ ایسا قادر مطلق ہے تو پھر اس عذاب کو اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ماننے والی تھی نا وہ بڑھیا، عذاب جو آیا، کشتی تیار کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، وہ بڑھیا کہنے لگی حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کشتی تیار کر رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا عذاب آئے گا۔ اچھا
تو پھر حضور مہربانی کرنا جب عذاب آنے لگے نا تو مجھے بلا لینا، مجھے کشتی میں سوار کر لینا، مجھے بلا کر مجھے ساتھ لے جانا۔ ٹھیک ہے، عذاب آ گیا، سارے سوار ہو گئے، نوح علیہ السلام بھول گئے اس بڑھیا کو بلانا، وہ اپنی اسی کیا کے اندر ہی بیٹھی ہے، عذاب آ گیا، سارے سوار ہو گئے۔ وہ جب عذاب تھم گیا، تشریف لائے زمین پر، تو یاد آیا وہ تو بڑھیا نے کہا تھا مجھے بھی ساتھ لے جانا، تو میں نے تو اس کو بلایا ہی نہیں۔ دیکھوں، دوڑے، کہا پتہ تو کروں۔ جب گئے نا سامنے تو بڑھیا دیکھ کر کہنے لگی حضرت کیا عذاب کا وقت آ گیا ہے، چلیں؟ اللہ اکبر، کیا عذاب کا وقت آ گیا ہے، عذاب آنے والا ہے، ہم چلیں کشتی پر سوار ہوں؟ اماں جی وہ تو آ بھی گیا، تھم بھی گیا، ہم تو کشتی سے نیچے بھی اتر آئے، جتنا سخت کشتی پر سوار رہے، ہر چیز کائنات کی دنیا کی سب ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، لیکن اس نے جو اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا کہ میرے ذمہ کرم پر ہے ایمان والوں کو بچانا، کہ کشتی پر جو سوار سو ہو گئے، جو وہ ماننے والی تھی وہ بچ گئی، تو اس نے وہ وعدہ جو اپنے اوپر حق کیا ہے نبھایا، اور عذاب کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیا، اور عذاب کو قریب جانا تو درکنار، اسے خبر بھی نہ ہونے دی کہ عذاب آیا ہے، اسے خبر بھی نہ ہونے دی کہ عذاب آیا ہے، اس طرح بچایا۔ تو اس طرح وہ خالق ایمان والوں کو بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ وعدہ ہے اس کا، کہیں تو جناب بندہ انہیں فتح دے کر بچاتا ہے، اور یہ یاد رہے کہیں موت دے کر بھی بچاتا ہے، فتح دے کر بھی بچاتا ہے، اور قیامت تک مومنوں کو شر کفار سے وہ بچائے گا۔ کیوں؟ کہ فرماتا ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ تو قیامت تک کا یہ حکم ہے نا، ایمان والوں کو وہ بچائے گا، وہ اس نے اپنی ذمہ کرم پر لے لیا، تو قیامت تک کفار کے شر سے مومنوں کو، جو خود ہی ان کی گود میں جائے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے، وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، سچ ہے، وہ بچاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو اس کا راستہ ہے وہ چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے، اور پاگل نجات والا راستہ چھوڑ کر تباہ ہوا بربادی والے راستے پہ چلتا ہے۔ تو سوچ فکر کر، اس کا وعدہ ہے، اور جو وہ وعدہ کرتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ مومنوں کو شر کفار سے بچائے گا، اور فرمایا میں یہ چاہتا ایسی ہوں، کبھی فتح دے کر بچاتا ہوں اور کبھی میں موت دے کر بچاتا ہوں۔ اور یہاں فرما دیا حدیث پاک کے اندر ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، تو رب کے پیارے محبوب نے فرما دیا یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ وہ اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے جو موت آ کر اپنے آقا سے ملا دے؟ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ موت جو آ کر اپنے آقا سے ملاقات کروا دے؟ تو اس سے بڑا بھی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہوتا ہے کہ مومن مر کر اپنے آقا کا دیدار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا